خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے صحت کے مسائل جو کہ زندگی کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو 46 ایئرس سے 65 ایئرس کی عمر تک کی صحت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی صحت کے بہترین سال اب نہیں رہے، یعنی کہ 46 سے 65 ایئرس تک کی عمر میں۔ اس عمر میں بھی دل اگر صحت مند ہے تو آپ اپنے اوپر پڑنے والے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اگر جسم کو اچھی تربیت ملی ہوئی ہے تو آپ 65 کی عمر میں بھی میراتھن دوڑ میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ اسپورٹس کرنے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں صحیح مشورہ ضرور کر لیں، کیونکہ اگر اس ایج کے اندر اگر ایکسٹرا زیادہ آپ زور دیں گے اپنے جسم کے اوپر تو بعض دفعہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے بعد کچھ ایسی ورزش کرنے کی کوشش کریں جو کہ بہت ہیوی قسم کی ورزشیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے بہتر طریقے سے پیش بندی کی جائے تاکہ آپ اس ورزش سے آپ پرلطف اور مفید محسوس ہو اور اس کو اختیار کریں، مثلا جاگنگ، واکنگ، ٹینس، جمناسٹک وغیرہ وغیرہ۔ کوشش کریں کہ ہر روز کچھ نیا کریں، مثلا اگر آج سائیکلنگ کی ہے تو آئندہ کل تیراکی اور پرسوں والی بال۔ اس گناگور سرگرمیوں سے جسم کے مختلف پٹھوں یعنی مسلس اور بافتوں کو فائدہ ہوگا۔ کسی ایک ورزش کو مستقل اختیار کرنے کی صورت میں جسم کے کسی خاص حصے کے زخمی ہونے یا چوٹ لگنے کا اندیشہ بھی کم ہو جائے گا۔ جو بھی ورزش شروع کی جائے اس کا دورانیہ کم از کم 20 منٹ ہونا چاہیے۔ اس عمر میں پہنچ کر عموماً نظر کے مسائل سامنے آنے لگتے ہیں، لیکن یہ بصری خامیاں اینک کے استعمال سے دور کی جا سکتی ہیں۔ تاہم خبردار رہیں کہ 40 سال سے زائد کی عمر میں 4% افراد میں کالا پانی یعنی کہ گلوکوما کی شکایتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ شکایت ہو تو جس سے پردہ چشم یعنی کہ ریٹینا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس قسم کے 10% مریض نابینا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سال میں ایک مرتبہ ماہر امراض چشم سے آنکھوں کا معائنہ ضرور کروا لینا چاہیے تاکہ موتیا کا بھی پتہ چل سکے، جس سے آنکھوں کا شفاف عدسہ دھندلا جاتا ہے۔ عمر 45 سے زیادہ ہو جائے تو ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان کی گول ٹکیا نما ڈسک کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عمومی علامتوں میں کمر میں درد، ٹانگوں میں سوئیاں چبھنا اور ان کا سن ہو جانا شامل ہے۔ علامتوں پر اگر فوری توجہ نہ دی جائے تو پھر ڈسک سلپ کی خطرناک صورت سامنے آتی ہے۔ ڈسک کے مسائل سے بچنے کے لیے نرم تلوے والے جوتے استعمال کریں۔ جاگنگ کے لیے نرم زمین کا انتخاب کریں۔ کوئی وزنی چیز اٹھانی ہو تو کمر خم کر کے نہ اٹھائیں، بلکہ بیٹھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھائیں اور پیٹھ سے قریب تر رکھتے ہوئے اس طرح کھڑے ہوں کہ پیٹھ بالکل سیدھی رہے۔ سونے کے لیے مناسب میٹریس استعمال کریں جس پر سرہانے صرف ایک تکیہ ہو۔ آپ کا وزن جتنا زیادہ ہو میٹریس اتنا ہی ٹھوس ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور ان مسائل سے بچ سکتے ہیں جو کہ اس عمر میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔